ایکسرسائز ہو جائے, یوگا ہو جائے, ہم ڈفرینٹ تھراپیز کرتے ہیں اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کے لیے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا. سو ہمارا شو اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ کو پتہ چلے کہ ڈفرینٹ چیزیں آپ کی باڈی کو کتنا بہتر بنا سکتی ہے. ریکی توانائی کے علاج سے متعلق تھراپی کی ایک ایسی شکل ہے, ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو آپ کی شفا یابی کی ایک قسم ہے. ایکسپرٹس جو ہیں ان کے مطابق ریکی تھراپی جسم کے ارد گرد توانائی کے شعبے کے ساتھ ساتھ کام کرنے کے علاوہ اس میں ہتھیلیوں سے کلائنٹ کو شفا یابی اور توانائی کی منتقلی ہوتی ہے. اب اس پر ہم بات کرتے ہیں. اب اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک نئی چیز ہے کہ یہ کیا ہے, یہ کیسے ہوتی ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا بہترین ٹائم کیا ہے, یہ دن میں کتنی دفعہ کرنے چاہیے. اسی پر ریکی ایکسپرٹ سائرہ اصفر اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں اسٹوڈیوز میں, انہیں شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم سائرہ, گڈ مارننگ. جی وعلیکم السلام. ریکی کیا ہے؟ ریکی بیسیکلی ایک ہیلنگ کا فارم ہے, تھیراپی کا, جیسے آپ نے مینشن کیا, جو کہ ہماری اپنی نیچرل جو طاقت ہے اندر, ہمارے ہر ایک کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے, ہماری سوچ, ہماری ہارٹ بیٹ ایک انرجی کریٹ کر رہی ہوتی ہے. تو وہ ریکی کے تھرو ہم اس کو لائن کر دیتے ہیں. اوکے. کبھی ہماری سوچیں نیگیٹو ہوتی ہیں تو آپ نیگیٹو انرجی کریٹ کر رہے ہیں, آپ پریشان ہیں, آپ کچھ لوگوں سے ملے ہیں جن کے ساتھ آپ کی انرجیز میچ نہیں کرتی, آپ ان کو ملنے کے بعد اسٹریس فیل کر رہے ہوتے ہیں, آپ خوش نہیں ہوتے, آپ کی انرجیز ڈس بیلنس ہو جاتی ہیں, آپ کے دل میں باتیں آپ ایکسپریس نہیں کر پا رہے, تو آپ کے پورے یہاں پہ انرجی بلاک ہوئی ہوتی ہے کمیونیکیشن کی. تو جی, جب ہم ریکی کرتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ جو آپ کے اندر کی طاقت ہے جو ہم سب میں ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیں. اچھا, ہم سب میں ایک انٹرنل پار ہے لیکن ہم اس کو پہچان نہیں پاتے, اسپیشلی پاکستان میں یہ چیزیں بالکل نہیں ہے. بالکل ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ میرا خیال ہے بہت سارے کانسیپٹس ہیں دنیا میں لیکن ہم لوگ ان کو ایکسپلور نہیں کر پائے. ریکی جو ہے وہ جاپان سے سٹارٹ ہوئی ہے, 100 سال پرانی تھراپی ہے. 100 سال, اور یہاں کے لوگوں کو اب پتہ چل رہا ہے بس بہت پیچھے ہم. اچھا. اور پھر ویسٹرن ورلڈ میں بہت کامن ہے, بہت پھیلی گئی ہے. اور دیکھیں بیسیکلی طاقت ہے, جب میرے اندر کوئی سوچ ہے, کوئی طاقت ہے, انرجی, اور میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ کی بھی انرجیز, باڈی, مائنڈ میری انرجیز کو پرسیو کر رہا ہے, سمجھ رہا ہے. تو جب میں اچھی نیت کے ساتھ ایک ہیلپ کرنے کے لیے ایک ہیلپ فل موڈ میں آپ کو ٹریٹ کرنا شروع کروں تو جو میری طاقت ہے, جو میری پازیٹیو انرجیز ہیں وہ آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بیلنس آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کے اندر کی جو انرجیز ہیں جب وہ کلیئر آؤٹ ہوتی ہیں تو خود بخود ہی بہتر کام کرنے لگتی ہیں. ریکی کے تھرو ٹریٹمنٹس, انسومنیا, نیند نہیں آ رہی رات کو, انزائٹی, ڈپریشن, کینسر کے پیشنٹس کو بھی ریکی دی جاتی ہے. اوکے. اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو بیچ میں رکھ کے بہت سارے لوگ آل اراؤنڈ ہوتے ہیں اب ان کی ریکی کر رہے ہوتے ہیں. اور ٹریٹمنٹ سے فرق آیا ہے, بہت سارے لوگ ٹریٹ ہوتے ہیں اس چیز سے. اچھا, اس میں مین آپ کا سٹریس یا ڈپریشن یا انزائٹی میں ہونا, جو کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں آپ یقین کریں 10 کے 10 لوگ جو ہے نا وہ انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو مین ٹریٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو سٹریس آؤٹ اگر بہت زیادہ ہے تو آسان جو لوور لیول کا انزائٹی اینڈ ڈپریشن ہے, مطلب اتنی بڑی بڑی چیزیں بھی ٹریٹ ہو جاتی ہیں, لیکن انزائٹی ڈپریشن ایک سیشن کے بعد مجھے اتنے دعائیں ملتی ہیں, اتنے کمپلیمنٹس ملتے ہیں کہ تھینک یو, مجھے اتنا بہتر فیل ہو رہا ہے, میں لائٹر فیل کر رہی ہوں, میں خوش فیل کر رہی ہوں. وہ مسئلے جو میرے سر کو افیکٹ کر رہے تھے, سر میں درد تھی میرے ہر وقت, وہ سر کی درد ٹھیک ہو گئی. وہ جو میں دل میں باتیں, بہت صفحہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کمیونیکیٹ نہیں کرتے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ہم نے پھنسائی ہوتی ہیں اپنے ایموشنز اندر, وہ سب کلیئر ہوتا ہے, آپ سکون میں آ جاتے ہیں. اچھا, اس کے آپ نے کہا سیشن, تو یہ سیشنز پہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ سیشنز ہوتے ہیں اس کے؟ جی. سیشنز کس طرح ہوتے ہیں, کتنے سیشنز ہوتے ہیں؟ ایک سیشن پہلا جو ایک سیشن بیسیکلی ہوتا ہے 60 to 90 منٹس تک چلا جاتا ہے میکسیمم. میں 30 منٹس کا سیشن کرتی ہوں بیکاز وہ کافی ہو جاتا ہے. بالکل. اور ذرا کسی کی پرابلم زیادہ ہوں تو 45 منٹس تک ایکسٹینڈ کر دیتی ہوں. لیکن اس کے بعد جو ہے نا میں ڈسٹینس پہ بھی ریکی بھیج سکتے ہیں کیونکہ انرجی کی کوئی باؤنڈری تو ہے نہیں. تو میں تو دنیا کے دوسرے کونے میں بھی ہوں, تو میں انہیں کہتی ہوں آپ ادھر بیٹھ جائیں گے کرسی کے اوپر اور میں 3 منٹ میں اسٹارٹ کروں گی. اچھا, اس میں بیسیکلی آپ کمیونیکیٹ کرتی ہیں لوگوں سے؟ نہیں, میں ان کو میں صرف انہیں کہتی ہوں کہ میں ریکی کر رہی ہوں, ریکی کر رہی ہوں, آپ بیٹھ جائیں. اب وہ بیٹھی ہوئی ہیں یا لیٹی ہوئی ہیں, میں کہتی ہوں الیکٹرانکس سے دور ہو جائیں, وہ تھوڑا انٹرفیئر کرتے ہیں. جب میں یہاں تو میں اپنی باڈی پہ کرتی ہوں thinking of them that I'm sending to them, یا ہم لوگ کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے جو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں دوسرے بندے کو. جب میں ریکی کر رہی ہوتی ہوں تو ان کو وہاں فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے
اگر میں ان کے سر پہ بہت زیادہ کانسنٹریٹ کر کے انرجی بھیج رہی ہوں تو وہ کہتی ہے میرے سر پہ کچھ گرمائش فیل ہو رہی تھی. اگر فار ایگزامپل ان کی کچھ کو سردی لگنے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ باڈی ٹاکسنس ریلیز کر رہی ہوتی ہے, سو پھر سیشن کے بعد آدھے 45 منٹس کے بعد میں نے کال کرتی ہوں واپس, اینڈ ہاؤ ڈو یو فیل. تو پھر وہ بتاتی ہیں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. پھر میں انہیں بتاتی ہوں کہ جی یہاں پہ آپ کے یہ پرابلم تھی, یہاں پہ یہ تھی, آپ کے سولر پلیکسس بھی. امبلائکل کارڈ کے بڑے ایشوز آتے ہیں. امبلائکل کارڈ سے ہم ماں کے پیٹ سے جڑے ہوتے ہیں, تو ایک اسپریچل امبلائکل کارڈ بھی ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کی جب پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھی نہیں ہوتی, وہ پھر بھی اٹیچ ہوتے ہیں اسپریچولی اپنے ماں باپ سے, تو اس میں بہت پرابلمز ہوتی ہیں. تو اس کو جب میں کلیئر آؤٹ کرتی ہوں تو وہ ماں باپ کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہو جاتا ہے. اچھا, بالکل, کیونکہ وہ ایک چیز آپ کی انرجیز ہٹ گئی ہیں. ایک نیگیٹیوٹی جو جان کے یا انجانے میں آپ کیری کر رہے تھے اپنے اندر, سب کانشیسلی ایک سوچ کیری کر رہے تھے. بیکاز آپ دن میں اتنے ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں, پھر ڈفرینٹ لوگوں سے ملنا, ان کی انرجی آپ کی طرف آنا, بالکل, اور ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک مینٹلی اسٹریس میں لے کے جاتے ہیں. لوگ باتیں کرنا, لوگوں کی باتیں سننا, وہ آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں سائرہ کہ جیسے آپ نے یہ بات کی کہ جیسے کسی کے سر میں درد ہے یا کسی کو کوئی اور ایشو ہے, زیادہ تر ایشوز آپ کے پاس آتے کیا ہیں؟ انزائٹی, ڈپریشن, بہت زیادہ. موسٹلی خواتین اور آدمی دونوں کے سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں. خواتین کا پاکستان لوکل سائٹ سے بہت زیادہ ڈپریشن, انزائٹی, ایشوز ود دا فیملی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, اور ایک سیشن کے بعد ان کو بہت فرق پڑتا ہے. تو ان کو پھر 15 دن 20 دن بھی چلتا ہے, مطلب اٹ مینس کہ ایک سیشن ہے, اس کا افیکٹ کتنی دیر رہتا ہے. اچھا, تو یہ سیشنز آپ ڈیلی بیسس پہ لیتے ہیں؟ نہیں, آپ ایک سیشن لیں گے, اس کا اثر کتنے دن چلتا ہے دیٹ ڈپینڈز آن دا پرسن. ٹھیک ہے. اور اگر ضرورت ہوئی تو آپ دوبارہ کرتے ہیں, ورنہ ایک سیشن میں آپ ہیل ہو جاتے ہیں. آپ کی جو وائبریشنز ہوتی ہیں, جیسا ہاں اگر ہم کوانٹم فزکس کی طرف نہیں جانا چاہتے, لیکن جیسا ہماری ایک طاقت ہوتی ہے, ایک وائبریشنل ہے, ہم لوگ ہمارے ایٹمز وائبریٹ کر رہے ہیں, تو وہ جو انرجیز ہماری کریٹ ہو رہی ہیں, جب وہ ایک دفعہ سب بالکل پرفیکٹ سٹیج میں چلا جاتا ہے, تو آپ کا وہ جتنا لمبا آپ چلائیں, جتنا جلدی آپ اپنے آپ کو بہتر, یہ آپ کو پش ملی ہے, آپ کلین آؤٹ ہو گیا, آپ کو انرجی سے نہا لی ہے, اب آپ صاف ہو گیا. اچھا سارا, اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے آپ کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بڑی میٹر کرتی ہے, لائک مارننگ واک ہے آپ کی, آپ کا یوگا ہے, آپ کی ایکسرسائز ہے, ایون آپ کا ڈائٹ پلان, یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. کہ جیسے آپ نے انزائٹی ڈپریشن کی بات کی, تو میں اسی اس میں کہہ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ اگر اس طرح کا ہیلدی لائف اسٹائل اپناتے ہیں تو ان کو ویسے اسٹریس سے ریلیز ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور بالکل ہونا چاہیے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. گڈ ہیبٹس آلویز لیڈ ٹو گڈ مینٹل ہیلتھ نا. تو اگر آپ واک پہ جا رہے ہیں, جیسے آپ کہہ رہی ہیں, کھانا بہت میٹر کرتا ہے. ہمارے بڑے کہتے تھے کہ وہ جو کھاتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں جو واٹ یو ایٹ. سو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ گٹ ہیلتھ سم ہاؤ آپ کی برین ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہے کہ ناٹ جسٹ تھیراپی, آپ کی ڈیلی ہیبٹس باقی چیزیں بھی بہت اچھی ہونی ہیں. ٹھیک ہے سائرہ, بے حد شکریہ وہ ہمارے ساتھ موجود تھی. بوکی تھینک یو سو مچ. تو بھائی بڑا ضروری ہے کہ جب بھی آپ کچھ سوچیں, ہمیشہ اچھا سوچیں, لوگوں سے بات کریں تو اچھی بات کریں. لوگ جتنا مرضی نیگیٹو بولتے ہیں اس کو اگنور کرنا سیکھیں.